اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام سے متعلق ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بدعات، رسومات اور شرک اور کفریہ کاموں سے ہم بچیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش خدمت ہے، عنوان ہے سنت کے نور کو بجھانے والے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انہو سیلی امرکم من بعدی رجال یطفئون السنت ویحدثون بدعتا ویؤخرون الصلاة عن مواقیتها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیف بی اذا ادرکنا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لیس یبن ام عبد طاعت لمن عصى اللہ قالها 3 مرات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارے معاملات کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گی جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت پر عمل پیرا ہوں گے اور نماز کی وقت پر ادائیگی میں تاخیر کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام عبد، یاد رکھو جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اس کام میں اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، سنن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی پیشنگوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی طرح حدیث مبارکہ کی ہر خبر پر، ہر حدیث پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ عین وحی الہی ہے، اللہ کی وحی ہے جیسے قرآن ہے، اور بغیر کسی شک کے وہ برحق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اور خیر القرون کے متبع کتاب و سنت لوگ سب سے بہترین بھی تھے، مبارک بھی تھے، خیر والے بھی تھے۔ ان کی نماز اول وقت میں ادا ہوتی تھی، وہ بدعات سے محفوظ اور سنت ثابتہ پہ کار بند تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر جاہلیت کے کفریہ، شرکیہ اعتقادات، بدعات اور خرافات کو ختم کر کے دنیا انسانیت کو صاف و شفاف اسلامی تعلیمات، صحیح عقیدہ اور بہتر طریقہ عطا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم فرما کر بدعات کے دروازوں کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ امت عہد رسالت سے دوری، دین سے لاپرواہی، اسلام کے دین کے دشمنوں کی سازش اور ان کے پلاننگ، کفار اور مشرکین کی اندھی تقلید کے اثر سے جن بدعات اور خرافات کے دروازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا تھا، اس امت نے اس کو اپنے اوپر کھول لیا ہے۔ عبداللہ بن فیروز دیلمی رحمہ اللہ سے سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، فرماتے ہیں دین کے خاتمے کی ابتدا ترک سنت سے ہوگی، یعنی دین ختم ہونا شروع ہوگا نا، سنت کب سے چھوڑتے ہیں کہ جبھی سے شروع ہوگا۔ آج اکثر نام نہاد مسلمان بڑے بڑے لوگ اہل بدعات سے تعلق رکھتے، نت نئی بدعاتوں کی، وہ لوگ سنتوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر اس کی مالی تعاون کرتے ہیں، مالی اعانت اور حمایت کرتے ہیں۔ بدعات کی عام لوگوں کے دلوں میں بڑے بڑے لوگوں کو یہ کام کرتا دیکھ کر بدعاتوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر ماہ محرم، شعبان، ربیع الاول وغیرہ ایسے مہینوں میں تو ایک سے بڑھ کر ایک بدعاتوں کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آیت کریمہ ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورہ کہف کے اندر آیت مبارکہ ہے، وہ لوگ جن کی سعی اور عمل دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہو گئی اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ جس طرح اہل کفر شریعت کو اپنی چال بازیوں سے بجھانا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح سے اس زمانے کے اہل بدعات منمانی عقیدوں اور عبادتوں اور باطل تحویلوں کے ذریعے سنت نبویہ کو ٹمٹماتے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اب اہل بدعات چاہے وہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی بدعت کو وہ ایجاد کرتے ہیں تو ان کے درمیان سے کتنا اچھے
اچھی نیت سے بھی وہ کیوں نہ کریں، بدعت کو جب لوگ ایجاد کرتے ہیں تو ان کے درمیان سے اللہ سنتوں کو سلب کر دیتے ہیں، اور ان کو بدعات اور خرافات کے اندھیروں میں بھٹکتا اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور اپنی منمانی شریعت سازی کے چلتے بجھا دیا۔ بدعات کی نشر و اشاعت اور سنتوں کو ترک کرنا آج بہت سارے لوگوں نے علل اعلان کھلم کھلا بڑی ڈٹائی بے حیائی کے ساتھ کر رکھا ہے۔ امام زہری سے سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہی نجات ہے، امت کی نجات کامیابی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے۔ ایسے بدعتی اسلام کے یا دین کے بڑے بڑے لوگ بھی دیکھنے میں دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اسلام کے اللہ رسول کے دشمن ہیں، جو سنت کے مقابلے میں بدعتوں اور رسومات کو ترجیح اور فروغ دیتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے اور نہ ہی میری سنت کی پیروی کریں گے، ان قریب ان میں ایسے انسان کھڑے ہوں گے جن کے جسم انسانوں کے لیکن دل شیطانوں کے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ امام ابو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت بچوں کی طرح ہیں۔ بدعتی لوگ بچوں کی طرح، بدعت کو ایجاد کرنے والے بچو اپنا جسم زمین میں دبا لیتا ہے اور اپنے ڈنک کو فقط دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، جیسے ہی موقع پاتا ہے ڈنک مار دیتا ہے۔ یہی کام بدعتی لوگوں کا ہے، لوگوں میں چھپے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ اللہ ہم کو ہر قسم کے بدعات اور خرافات رسومات سے، شرکیہ کام کرنے، شرکیہ کاموں کے بارے میں عقیدہ رکھنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔